السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظفر نگر کی یہ خبر ہے کہ ایک باپ نے اپنی 18 سال کی بیٹی کو قتل کر دیا اور آنگن میں خون سے لت پت لاش کو چھوڑ کر باہر گیا اور پولیس کے حوالے کیا۔ کیمرے کے سامنے یہ بات اس نے خود ایکسیپٹ کی، کہا کہ میں نے بہت سمجھایا لیکن اس نے بات مانی نہیں، میں کیا کرتا، میری بھی تو کوئی عزت ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھ میری داڑھی کا خیال کر لے، میری عزت کا خیال کر لے۔ یہ ساری باتیں اس نے کیمرے کے سامنے بولی ہیں۔ یہ خبر آپ لوگ اب تک پڑھ چکے ہوگے، سن چکے ہوگے، نیوز چینل پر، سوشل میڈیا پر دیکھ بھی لی ہوگی۔ میں پوری خبر اسکرین پہ لگا رہا ہوں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو دین کے نظریے سے آپ لوگوں کو سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں۔ یہ گھٹنا جو ہے مظفر نگر کا ایک گاؤں ہے ککڑا، وہاں کی ہے۔ 18 سال کی لڑکی جس کا نام شہنما تھا، اس کا جو ہے نا پاس کے ہی کسی لڑکے کے ساتھ افیئر چل رہا تھا۔ وہ رات دن فون پر بات کرتی تھی، ہے نا، ہائے ہیلو چل رہی ہے، صبح بھی رات بھی، جب دیکھو باپ آ رہا ہے، موبائل کان سے لگا ہوا دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اب یہ جو باپ ہے یہ اس لڑکی کا اس لڑکے سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ لڑکا دوسری برادری کا تھا، ہے نا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باپ کو یہ لفظ شب یہی پسند نہ ہو، کوئی بھی وجہ بہرحال ہو سکتی ہے۔ باپ کو یہ پسند نہیں تھا، بہت سمجھایا، لڑکی نہیں مانی۔ ایک دن کیا ہوا کہ جب بیٹی کو سمجھانے کے بعد بھی، پوری خبر یہ خبر میں لکھا ہوا ہے، بیٹی کو سمجھانے کے بعد بھی جب لڑکی پتا کی باتوں کو نظر انداز کرتی رہی، ہے نا، اور بات کر رہی تھی فون پر، تو باپ کو غصہ آیا اور اس نے چھری لی اور چھری لینے کے بعد اپنی بیٹی کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خون میں لت پت اپنی بیٹی کے شو کو وہ گھر کے آنگن میں چھوڑ کر فرار ہو گیا اور پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اس نے یہ خود بات قبول کی، کہہ رہا تھا، یہ ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ویڈیو میں دکھا نہیں سکتا، کہہ رہا تھا کیا کروں گا میں بتاؤ، جب لڑکی میری سن نہیں رہی ہے، بہت سمجھایا، میں نے اس سے کہا بھی دیکھ داڑھی ہے میری بھی کوئی عزت ہے، خیال کر، نہیں مان رہی تھی، تو میں کیا کرتا بتاؤ، تو میں نے قتل کر دیا۔ اب اس پر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح کیا باپ نے، کیونکہ باپ کی بھی عزت ہے۔ دیکھیے کوئی بھی چیز ہے نا، کوئی بھی چیز کتنی ہی خراب ہو رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی جان لے لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کا مرڈر کر دیں، کسی کا قتل کر دیں، کیونکہ قتل کرنا یہ شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے۔ قاتل کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، کئی احادیث میں یہ بات ہے کہ قاتل کی جو ہے نا بخشش نہیں ہے۔ اب یہ جو باپ ہے، پھر یہ باپ تھا، ارے بھائی باپ کو تو سمجھانا چاہیے، بچی غلط راستے پہ کیوں گئی، کہاں میرے سے کمی رہ گئی، ہے نا، بچی کو سمجھانا چاہیے تھا۔ اور اگر مان لیجئے بچی پاگل ہو گئی پیار میں، تو جب پاگل وہ ہو رہی تھی تب تمہارا ذہن کہاں چلا گیا؟ پھر بچی کے پاس موبائل آیا، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بچی موبائل کا کیسے غلط استعمال کرنے لگی۔ جب پانی سر سے اوپر ہو گیا تب آپ کو غصہ آ رہا ہے، اور غصہ بھی اتنا آیا کہ آپ نے اس کو موت کے گھاٹی اتار دیا۔ اور پلس یہ کیا بول رہا تھا وہ باپ کہ میری عزت ہے، تو قتل کرنے کے بعد کیا عزت بچ گئی تمہاری؟ اب تم جیل میں جاؤ گے، تمہاری بیوی بچوں کا کیا ہوگا، تمہاری فیملی کا کیا ہوگا؟ داڑھی رکھ کر تم نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، ہے نا، تو اب عزت بچ جائے گی؟ اب تو تم قاتل بن گئے، جیل میں سڑو گے وہ الگ، تمہاری پوری فیملی برباد ہو گئی وہ الگ، تو عزت بچ گئی کیا؟ ہاں اگر تم اپنی بیٹی کو سمجھاتے، اس کو پیار سے سمجھاتے، اس کے دوست بن کر اس کے مائنڈ میں اچھی باتیں ڈالنے کی کوشش کرتے، سمجھانے سے تو دشمنیاں تک ختم ہو جاتی ہیں۔ اور لڑکی نہیں سمجھتی، تو اگر مان لیجیے غیر برادری کا مسئلہ ہے، تو بھیا غیر برادری میں اگر مسلمان ہے تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نکاح جائز ہے بالکل، اس کو ہم حرام کیوں سمجھتے ہیں؟ بددینی کو اور جہالت کو ہم نے عزت سمجھ رکھا ہے نا، بددینی اور جہالت کو ہم نے اپنا فخر کی چیز بنا لیا ہے۔ اگر مان لیجیے لڑکا غیر برادری کا بھی تھا
تو تھا تو مسلمان ہی ہے نا. بیٹی کو تم سمجھ جاتی بہت اچھی بات ہے, نہیں سمجھتی تو شادی کر دے تو اٹھا کے, بات ختم ہے. تم دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی تمہیں رسوائی ملے گی, کیونکہ کتنا ہی اولاد گنہگار ہو, قتل کرنے کی اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی ہے, جان لینے کی اتھارٹی نہیں ہے. آپ گھر سے باہر نکال سکتے ہو, آپ بائیکاٹ کر سکتے ہو, آپ اپنا نام اس سے علیحدہ کر سکتے ہو, قتل کرنے کی, نقصان پہنچانے کی اتھارٹی آپ کو نہیں دے رکھی, کسی باپ کو نہیں ہے. اور مان لیجئے لڑکا اگر غیر مسلم تھا تو بچانے کی اپنی بچی کو کوشش کرتے. اب تم بھی جیل میں گئے, گھر کا ماحول بھی کیا ہوگا, سوچو ذرا. جو تمہاری اور بچے ہیں, تمہاری اور بچیاں ہیں, تمہاری بیوی ہے, وہ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے معاشرے میں, ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ تو یہ جو ہے نا جہالت کی وجہ ہے. دوسری بات, بچوں کے سلسلے میں ہم موبائل دیتے ہیں اپنے بچوں کو, لیکن شروع سے ہی ہم اپنے بچوں پر نظر کیوں نہیں رکھتے؟ جب پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے تب ہمیں خیال آتا ہے کہ ارے میرا بچہ میری بے عزتی کروائے گا, ارے میرا بچہ تو میری عزت کو اچھال دے گا. جب بچہ غلط ٹریک پہ جا رہا ہوتا ہے تب آپ کو کوئی خبر نہیں ہوتی. تو بچے کو اگر شروع سے ہی بچے پر نظریں رکھی جائیں, بچے کو ایک اچھا ماحول دیا جائے, ماں باپ بچے کے دوست بن کر اس سے ڈسکشن کریں, تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. اسی لیے میرے عزیز بھائیوں, یہ جو باپ ہے نا, خونی باپ ہے واقعی ہے. اس نے جو کیا وہ بہت غلط کیا. یہ کچھ ضروری باتیں ہیں اس خبر سے متعلق جو مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی, ہے نا. ٹھیک ہے, غیرت کی بات ہے بھائی, آدمی کو اپنی عزت سے ڈر لگتا ہے کہ عزت نہ چلی جائے, لیکن عزت بھی تو شریعت کے تابع ہے نا تمہاری. اللہ نے جہاں کہا ہے کہ عزت تمہاری ایسے بنی رہے گی, بچیوں کی جلدی نکاح کرو. برادری میں نکاح ملے بہت اچھی بات ہے, برادری سے نہیں مل رہے تو دوسری برادری میں کر دو. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نکاح جائز ہے. اب عزت اور بے عزتی کے پیمانے جو شریعت نے بنائے ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے. ہم نے عزت اور ذلت کے پیمانے خود ہی بنا رکھے ہیں, اور خود ہی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں ہماری عزت نیلام ہو رہی ہے. عزت اور ذلت کا تعلق اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی میں ہے. اللہ راضی ہے تو عزت ملے گی, اور اللہ ناراض ہے تو بے عزتی ملے گی. اس باپ نے جو کچھ کیا وہ بالکل غلط ہے, وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے شریعت کی نظر میں. باپ نے جو بھی کچھ کیا ہے نا, یہ غیر ذمہ داری والے کام ہیں. یہ باپ ہونے والے کام ہی نہیں ہے یہ, بلکہ یہ تو شیطانوں والے کام ہیں. اب میں کومنٹ باکس پڑھ رہا تھا لوگوں کے, اس میں کومنٹ تھے اس باپ نے بالکل صحیح کیا, یہ کیا وہ کیا. میرے بھائی کیسے صحیح کر لیا؟ تو اس خبر پر مجھے بس آپ لوگوں سے یہی باتیں ڈسکس کرنی تھیں. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں, اور آپ کے بچے بھی کبھی ایسے غلط ٹریک پہ جائیں تو خدا کے لیے غصے میں وہ کام نہ کریں جس سے شیطان خوش ہوتا ہو. شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ بچوں کی بھی زندگی برباد ہو, آپ کی بھی زندگی برباد ہو, ہے نا. اب اس باپ نے جو بھی کچھ کیا, اس سے بتاؤ کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.